وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخویسرة وهو رجل من بني تمیم فقال یا رسول اللہ اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون کے تعلق سے میری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا جو میرا درس ہوگا اخوانی تنظیم اور تکفیر سے متعلق ہوگا۔ اور اس جماعت کے اندر جس طرح سے خارجی افکار پائے جاتے ہیں، تکفیری افکار پائے جاتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ چیز ثابت کی جائے گی کہ کس طرح سے ان کے مرشدوں نے، ان کے رہنماؤں اور لیڈروں نے کس طرح سے مسلم حکام کی تکفیر کی ہے، مسلم سماج کی تکفیر کی ہے، اور پھر اسی تکفیر کی بنیاد پر کس طرح سے یہ لوگ خروج اور بغاوت کرتے ہیں، تکفیر کی بنیاد پر خروج اور بغاوت کو جائز قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں، اسے بھی جائز قرار دیتے ہیں، استشہادی عمل، فدائی عمل کہہ کر کے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ اگر یہ بات کہی جائے کہ اخوان المسلمون جو جماعت ہے موجودہ دور کے اندر خارجیت کے تمام افکار اور نظریات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس وقت موجودہ دور میں جہاد کے نام پر جتنی تنظیمیں پائی جاتی ہیں وہ سب انہی اخوان المسلمون کے لیڈروں اور ان کے پیشواؤں کے افکار و نظریات سے متاثر ہیں، اور انہی لوگوں کے فتاووں پر عمل کر کے عالم اسلامی کے اندر اور اس طرح سے دنیا کے دیگر علاقوں میں یہ لوگ خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں، تفجیری عمل اپناتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر عالم اسلام کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر جتنی بھی تکفیری جماعتیں پیدا ہوئی ہیں سب ان خوارج کی نسل سے اور انہی کی فکر سے تعلق رکھتی ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، صحابہ کرام پر اعتراض کیا۔ واقعہ مشہور ہے ذوالخویسرہ تمیمی کا،
جس نے جیرانہ کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، ذوالخویسرہ التمیمی، ہرقوس جس کا نام تھا۔ غزوہ حنین سے جب آپ واپس آ رہے تھے، مقام جیرانہ پر آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کی، وہاں پر اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا اے محمد انصاف سے کام لیجئے۔ آپ نے کہا اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو انہیں قتل کرے گا۔ ایک خوارج کی نشانی اور ان کی پہچان اللہ کے رسول نے اسی وقت بتا دی تھی، اور یہ لوگوں کا ظہور نبی کے زمانے ہی میں ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، یہ اس واقعے میں خود شامل تھے۔ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقسم قسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے مقام جیرانہ پر۔ اتاہ ذوالخویسرہ وهو رجل من بنی تمیم، ذوالخویسرہ آیا جو کہ قبیلے بنو تمیم کا آدمی تھا۔ قال یا رسول اللہ اعدل، آپ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے کہا یا رسول اللہ، بعض روایتوں میں یا محمد انصاف سے کام لیجئے۔ فقال ویلک ومن یعدل اذ لم اعدل، آپ نے فرمایا تیری تباہی ہو، میں نہیں انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، تیرے لیے تباہی ہو، تیرے لیے گھاٹا ہو، میں تباہی نہیں، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فی فاضرب عنقہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ فقال دعہ فإن له اصحابا، تو آپ نے کہا چھوڑ دو اسے، اس کے کچھ ساتھی ایسے آئیں گے یحقر احدکم صلاته ما صلاتی، جو دوسروں کی نماز کو اپنی نماز کے سامنے حقیر سمجھیں گے، اپنے روزے کے سامنے دوسرے کے روزوں کو حقیر سمجھیں گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ویسے ہی نکلے ہوں گے جیسے تیر شکاری سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فقال ابو سعید فاشهد انی سمعت هذا من رسول اللہ واشهد ان علی بن ابی طالب قاتلهم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی، میں گواہی دے کے کہتا ہوں، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان سے جو قتال کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت علی نے ان سے قتال کیا، ان سے جنگ کی، وانا معه، اور میں بھی اس جنگ میں تھا، جنگ نہروان مشہور ہے۔ اس آدمی کو تلاش کیا گیا جس کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی تھی اور اسے پایا، اسی نشانیوں کے ساتھ جس طرح کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ حضرت علی نے تلاشا اس آدمی، اور وہ آدمی ملا اس جنگ کے اندر، مارا گیا مقتول کی شکل میں، قتل تھا وہ شخص، اس کو ڈھونڈا گیا، اس کو پکڑا گیا۔ پھر اس کے بعد خوارج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتا دی کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے، یہ لوگ کیا کام کریں گے، فتنہ کیسے پھیلائیں گے، کیسے لوگوں کی تکفیر کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک خوارج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی بار ان لوگوں نے سر اٹھایا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کی قیادت میں، بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا، یمن کا تھا، لیکن اس کے اندر منافقت تھی، وہ خارجی تھا۔ اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، گھوم گھوم کر کے پورے عالم اسلامی کے اندر، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، مصر کے اندر، دمشق کے اندر، گھوم گھوم کر کے نوجوانوں کو اس نے اکٹھا کیا۔ وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، نوجوانوں کو نصیحت کرتا تھا کہ حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تنبیہ بھی کرنی ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم بھی دینا ہے۔ اپنے پیروکاروں سے اس نے کہا
लोगों के अंदर दीन की बातें करो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम करो और साथ ही हुक्मरानों पर एतराज़ करो। इस तरह जब इस खबीस ने एक भीड़ इकट्ठा कर ली तो इन्हीं बलवाई खारजियों ने जाकर मदीना में हज़रत उस्मान को बेदर्दी से शहीद किया। और आप सुनेंगे तो हैरानी होगी कि इन्हीं इख्वानियों की जो जमात है, इसके रहनुमाओं ने, ख़ास तौर से सैयद कुतुब की बात मैं करता हूँ, इन लोगों ने लिखा और कई लोगों ने कि हज़रत उस्मान के ज़माने में इनकलाब आया था हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके अंदर इस्लामी रूह थी, क्योंकि इन लोगों ने हुकूमत को सही से रहने नहीं दिया। इन लोगों के अंदर कमी आ गई। जो रूह, इस्लामी रूह जो हज़रत उमर फारूक और उससे पहले अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में थी, वो रूह इन लोगों ने ख़त्म कर दी थी। इसलिए इनकलाब लाने की ज़रूरत थी, और जो भी इनकलाब आया हज़रत उस्मान के ज़माने में, उसके अंदर इस्लामी रूह थी। तो इन खारजियों को, बलवाइयों को, जिसके पीछे, जिसकी सरबराही, जिनकी क़ियादत अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी कर रहा था, उस क़ियादत को, उस खूनी इनकलाब को और उस बलवाइयों की बगावत को, खारजियों की बगावत को उन्होंने खलीफा सोम दामाद रसूल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, तड़पा तड़पा के शहीद किया। उस बगावत को ये लोग कहते हैं उसके अंदर इस्लामी रूह थी, उसको इनकलाब कहते हैं ये लोग। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, और जो उस वक्त खिलाफात हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, सिफ़ीन और जंग जमल, सिफ़ीन के मौका पर जो तहकीम हुआ, वाक़ई तहकीम जो भी हुआ, उसको बहाना बना करके जो सुलह करना चाहिए थी हज़रत मुआविया ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, दोनों ने मिल करके जो सुलह करना चाहिए, उसको इन लोगों ने बहाना बना करके इन लोग अलग हो गए। हज़रत अली को छोड़ दिया इन लोगों ने, और अब्दुल्ला रासिबी की क़ियादत में, अब्दुल्ला इब्न वहाब रासिबी की क़ियादत में खवारिज ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खरूज किया। सैयदना अली ने कहा कलिमतु हक़्क़िन उरिदा बिहिल बातिल, इन्होंने कहा ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के फैसले के अलावा किसी का फैसला नहीं माना जाएगा। क्यों वाक़ई तहकीम, क्यों तहकीम करवा रहे हैं? एक तरफ से अबू मूसा आशरी को लाया गया, दूसरी तरफ से अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों को लाया गया कि दोनों जो फैसला कर लेंगे वही माना। लेकिन ये लोग निकल गए। कहते हैं इनकी तादाद तकरीबन 10-15 हज़ार थी, ये लोग 10-12 हज़ार की तादाद में निकल गए, और इन लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे। उसके बाद हज़रत अली ने इनको समझाने की कोशिश की, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जा करके इनको समझाओ। उन्होंने समझाया। बहुत सारे नौजवान जो उनके झांसे में आ गए थे, उनके फरेब में जो लोग मुब्तला हो गए थे, उन लोग, बहुत सारे लोग निकल आए। यहाँ तक कि बताते हैं सारी अक्सरियत निकल आई, 2-2.5 हज़ार लोग वो सिर्फ बाकी बचे, 2500 या इस तरह से कुछ खवारिज जो बाकी बचे, उनसे फिर उसके बाद लड़ाई हुई। वो लोग नहीं मान रहे थे किसी तौर पर, वो लोग सबको, हज़रत अली को भी, हज़रत मुआविया को, सबको काफिर कह रहे थे, सबकी तकफीर कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। उसके बाद जो लोग बचे, 2-2.5 हज़ार लोग, उनसे मकाम नहरवान पर हज़रत अली ने लड़ाई की और उन सबको चुन चुन करके मारा। चंद लोग बाकी रह गए, और उनकी नस्ल के लोग, जो चंद लोग बाकी रह गए थे, वो लोग बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिश रची, और उन लोगों ने कहा कि ये सब आइम्मे कुफ्र हैं। हज़रत अली को इन लोगों ने काफिर कहा, हज़रत मुआविया को कहा। गांधी लोगों ने इन सब के खिलाफ अपने आदमी भेजे, कहा जो कुफ्र के जो सरगना हैं इनको पहले कत्ल कर दो, मामला सही हो जाएगा। अब देखिए लोग कुफ्र का सरगना, ये खारजी किसको बोल रहे थे? नौज़बिल्लाह, हज़रत अली को, हज़रत मुआविया को, अमर बिन आस को, अबू मूसा अशरी को, इन लोगों को कहते थे कि ये लोग कुफ्र के सरगना हैं, इनको कत्ल कर दो। इन सबको कत्ल करने के लिए इन लोगों ने एक टाइम फिक्स किया और सब लोग निकले मारने के लिए अपने मुहिम पर। ऐसा लगा, इन लोगों ने ख्याल कर रखा था कि हम ये जन्नती काम कर रहे हैं। सब पर इन लोगों ने हमला करना चाहा था, लेकिन सब लोग बच गए सिवाय हज़रत अली के। हज़रत अली को नमाज की हालत में इन लोगों ने कत्ल किया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारजी, उसने कबीले बनु मुराद का, ये खारजी हमलावर हुआ
حضرت علی کو اس نے شہید کر دیا خنجر سے مار کر کے، اور اس کے بعد اس نے مارنے کے بعد ہمیں کامیاب ہو گیا، پکڑ کر کے اس کو مارا گیا۔ وہ کامیابی اپنی سمجھ رہا تھا حضرت علی کو قتل کر کے۔ یہ خارجیوں کا ٹولہ، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں، تو حضرت علی کو مار کر کے وہ اپنے آپ کو کامیابی سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت معاویہ پہ حملہ کیا گیا لیکن بچ گئے، تھوڑا بہت زخمی ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل نہیں سکے، وہ آئے ہی نہیں۔ ان لوگوں کا سب کا یہی تھا کہ مسجد میں فجر کے وقت نماز پڑھنے آئے گی، وہیں پہ مارنا ہے، تو یہ نہیں آئے کسی وجہ سے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری بھی بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے۔ اب دیکھیے، آپ زمانے کا مطالعہ کریں گے، بنو امیہ کا زمانہ آتا ہے، عباسی کا زمانہ آتا ہے، ہر زمانے میں آپ کو یہ خارجی ملیں گے۔ خروج ان لوگوں نے بغاوت اور خروج کیا ہے زمانے میں، اور جب جب ان لوگوں نے خروج کیا حکومت کے خلاف، ان کی تکفیر کر کے، ان کو ظالم کہہ کر کے، ان کو فاسق کہہ کر کے، جب جب انہوں نے خروج کیا ہے، امت مسلمہ نے نقصان اٹھایا ہے اور کافی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا بھی کلا کما کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں ان لوگوں نے اپنی حکومت بھی بنا لی ہے لیکن وہ زیادہ دن تک نہیں ٹکی ہے۔ تو خارجیوں کا فتنہ یہ اٹھتا رہتا ہے، لیکن ہم جائزہ لیں گے، کچھ اپنی باتیں رکھیں گے۔ موجودہ دور کے اندر جو ان کی شکلیں پائی جاتی ہیں، موجودہ دور میں ان کی وجہ سے امت مسلمہ پر جو تباہی آ رہی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے خوارج جو ماضی میں تھے اور ان کے افکار و نظریات، اور جس طرح سے وہ عملاً اس کو اپنے عمل کو کر کے دکھاتے بھی تھے، ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی کون کون سی شکلیں ہیں، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں یہ خارجی تنظیمیں، یہ جماعتیں، اور کس طرح سے یہ لوگ کافروں سے زیادہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کر کے مار رہے ہیں۔ چنانچہ اخوانی جماعت نے اس فکر کو اپنایا، خارجی فکر کو، اور اپنے پیٹ سے، اپنے رحم سے بہت ساری تکفیری تنظیموں کو جنم دیا۔ چنانچہ حسن بنا نے کہا تھا کہ اس وقت نہ کوئی خلیفہ ہے نہ کوئی خلافت ہے، اس لیے اپنی جماعت کو اسلام کا نمائندہ سمجھا انہوں نے، اور اس میں شامل نہ ہونے والوں کو انہوں نے خوارج کہا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سید قطب نے تو ساری امت کو جاہلیت کے دور میں پہنچا دیا اور پورے مسلم سماج کو جاہلی بنا دیا، اور اس کے خلاف انقلاب لانے پر نوجوانان امت کو ابھارا نوجوانوں کو۔ محمد غزالی نے کہا کہ اس وقت اسلامی حکومت نہیں پائی جاتی ہے کہیں پر۔ زینب غزالی نے امت اسلامیہ کو جاہلیت کے دور میں جینے والی قوم قرار دیا۔ شیخ قرضاوی نے اخوانی تحریک پر تنقید کرنے والوں کی تکفیر کی کہ وہ شخص کافر ہے جو ہماری جماعت کے خلاف کچھ بولے، ان کے خلاف کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آگے سب کی باتوں کا پروف ہم ذکر کریں گے، لیکن ہم کچھ تنظیموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے موجودہ دور میں سر اٹھا کر کے عالم اسلامی کے لیے تباہی کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے جو مشہور ہے، اخوانیوں سے ریلیٹڈ ہے، جماعت التکفیر والہجرہ، کسی اخوانی جماعت ہی کی فکر سے پر قائم ہوئی ہے۔ اسی اخوانی عبد الفتاح اسماعیل کے بھائی علی اسماعیل نے قائم کیا تھا، اور اس کے اصول وہی ہیں جو معتزلہ و خوارج کے۔ علی اسماعیل نے توبہ کر لیا لیکن جماعت قائم رہی، اور اس کی ذمہ داری اس کے بعد مصطفیٰ شکری نے لی، جو کہ تنظیم 1965 تنظیم 65 سے معروف ہے۔ اس کے ممبران میں سے یہ تھے مصطفیٰ شکری، جسے سید قطب، عبد الفتاح اسماعیل، محمد یوسف حواس اور زینب غزالی نے مل کر کے قائم کیا تھا۔ اس تنظیم کو تنظیم 65 کہتے ہیں۔ یہ مصری حکومت کے خلاف اس تنظیم کو ان لوگوں نے بنایا تھا کہ مسلح تنظیم یہ تھی، فدائی تنظیم تھی، کہ کیسے جو ہے مصری حکومت سے، مصری فوج سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا اور کیسے حکومت پر قبضہ کیا جائے گا۔ یہ سید قطب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے اس تنظیم کو بنایا تھا، جو تنظیم 65 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محمود الصاف نے کہا اخوانی تنظیم خاص سے نکل کر بہت سے نوجوانوں نے الگ الگ تنظیمیں بنا لی۔ کسی نے تکفیر والہجرہ کے نام پر بنائی، کسی نے تنظیم الناجون من النار کے نام سے بنائی، تنظیم الناجون من النار۔ ان سب لوگوں نے اپنی فکر سید قطب سے لی تھی، یہ محمود الصاف نے کہا ہے، اور یہ اخوانی جماعت سے کا تعلق ہے۔ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے، کہاں کہی ہے؟ مال امام الشہید، یہ حسن بنا پر انہوں نے کتاب لکھی ہے محمود الصاف نے۔ اس کے اندر یہ بات کہ کئی تنظیمیں
جہادی تنظیمیں پیدا ہو گئی موجودہ دور میں. ان میں جو مشہور ہے وہ جماعت التکفیر والہجرہ ہے اور اسی طرح سے الناجون من النار ہے. ان سب نے جو اپنی فکر لی ہے وہ سید قطب سے لی ہے، یہ محمود صاحب کا کہنا ہے. مصطفیٰ شکری نے بعد میں چل کر خود کو امیر المومنین کہنے لگے اور اپنے پیروکاروں سے بیعت لینے لگے، ساری امت کی تکفیر کر دی، ان کی بھی تکفیر کی جو انہیں کافر نہ سمجھے. اس نے تو اپنی والد کی بیٹی پر ولایت کو بھی ختم کر دیا اور امیر جماعت کو سب کا ولی قرار دے دیا. شکری مصطفیٰ نے مسلمانوں کی مسجدوں کو بت خانوں سے تشبیہ دی جن میں نماز کے جائز نہ ہونے کا فتویٰ دیا. اس نے مسلم سماج چھوڑ کر ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا کہ مسلم سماج کو جو جہاں پہ لوگ موجود ہیں عالم اسلام کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے. کہاں جائیں بھائی؟ عالم کفر میں جائیں. ہجرت کرنے کے لیے کہا یہاں رہنا چاہیے، صحیح نہیں ہے. عالم اسلام کو چھوڑ دو گے کہاں جاؤ گے؟ یہ ان لوگوں کی عقل تھی. سید قطب نے فی ظلال القرآن کے اندر یہی کچھ لکھا، وجعلوا بیوتکم قبلہ کی تفسیر کے تحت. ان تکفیری افکار کو تفصیل سے شکری مصطفیٰ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جسے الحجیات، الخلافہ، التوسمات، ان ساری کتابوں کے اندر انہوں نے اپنے ان تکفیری اور خارجی افکار کو بالکل واضح کر دیا ہے. تو یہ کون سی تنظیم تھی؟ جماعت التکفیر والہجرہ، جو یہی اخوانیوں نے بنائی. اور اس جماعت کے اندر جتنے لوگ تھے سب اسی افکار و نظریات پر قائم تھے کہ اس وقت عالم اسلام ہے ہی نہیں، سارے لوگ مرتد ہیں، کافر ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں عباضی فرقہ عمان کے اندر، جو ملک عمان ہے، یہ لوگ تو حکومت کر رہے ہیں، یہ خارجی ہیں. احمد خلیلی، شیخ احمد خلیلی وہاں مشہور ہیں. اس جماعت کے وہ مفتی ہیں. مراکش کے اندر بھی لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں بھی حکومت میں شامل ہیں. تو حکومت، اور اس کے علاوہ بھی سیریا کے اندر، لبنان کے اندر، اردن کے اندر ہیں، کچھ عراق کے اندر. لیکن زیادہ تر یہ لوگ عمان اور مراکش کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کو عباضی فرقہ کہتے ہیں. یہ خارجیوں کی ایک فرقہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں دیگر خوارج کی بنسبت نرمی پائی جاتی ہے کچھ مسلمانوں کے تعلق سے، ورنہ جو خارجی ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. کافروں سے زیادہ سخت یہ لوگ ہوتے ہیں، کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف یہ سخت ہوتے ہیں. ایک معتزلی تھے، واصل بن عطا، بہت پہلے کی بات ہے، دوسری صدی ہجری کی بات. کہتے ہیں کہ اس وقت خارجی عروج پر تھے، کچھ علاقوں میں بصرہ وغیرہ میں تو وہ لوگ حکومت کر رہے تھے. ان کے حکمرانی میں جانا ہوا، اتفاق سے میں پکڑ لیا گیا تو بہت عقل مند آدمی تھا وہ. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے، تو مجھے تو مار ہی دیتے، لیکن میں نے کہا کہ میں مستعمن کافر ہوں، میں آیا تھا ادھر کام سے، تجارت سے آیا تھا. تو کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، مستعمن کافر ہوں. تو پھر ان لوگوں نے چھوڑ دیا. مستعمن کافر انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے یہاں کافر جس کو کسی نے امان دے دیا ہو تو پھر اس کو وہ لوگ نہیں مارتے ہیں، لیکن اگر حربی کافر ہو تو ماریں گے، اس کو بھی ماریں گے. اور اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں لیکن میرا آپ کی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے ماریں گے بغیر کچھ پوچھے ہوئے. تو یا اگر مسلمان ہو تو مطلب ان کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اگر ان کی جماعت میں نہیں شامل ہو تو مرتد ہو، کافر ہو، ان کی نظر میں سب سے پہلے ماریں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے. تو کہا مسلمان اگر کہوں گا تو سب سے پہلے مجھے مار دیں گے بغیر کچھ پوچھے ہوئے. اس لیے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو مستعمن کافر بتا کر کے پھر جان چھڑائی. لیکن عباضی فرقہ، ان کے یہاں یہ سختی نہیں پائی جاتی ہے. یہ لوگ تو مسلمانوں کو اہل قبلہ کہتے ہیں اور پھر ان سے شادی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. تکفیر ان کے یہاں ہے، لیکن کچھ لوگ سختی کرتے ہیں، زیادہ تر کے یہاں نہیں ہے. البتہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافر تو کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کافر سے مراد کفران نعمت ہے، کفران نعمت بولتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے علاوہ ان کو کامل مومن نہیں مانتے ہیں، ناقص ایمان والا مومن یہ لوگ مانتے ہیں.
علی اسماعیل نام کر کے ایک شخص نے جماعت کے اصول اور دستور کو بنایا تھا. تو عباضی فرقہ جو ہے یہ اتنا زیادہ خوارج کی طرح سے سخت نہیں ہے. تو حالانکہ تکفیر والہجرہ جس کے بارے میں بتایا یہ بہت ہی سخت ہے موجودہ دور کے اندر. جیسا کہ شکری مصطفیٰ کے بارے میں بتایا، اس شخص کے نزدیک تو پورا سماج اس وقت کافر ہے. اس نے اپنی جماعت کو الگ تھلگ کر لیا اور کہا کہ اب ان لوگوں میں سے جو بھی الگ ہوگا وہ کافر ہو جائے گا. یعنی اس کی جماعت سے اگر کوئی نکلے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس کی جماعت کے لوگ اسے مہدی منتظر کہتے تھے. مصری وزیر اوقاف حسن ذہبی کے قتل میں ملوث سینکڑوں افراد کے ساتھ اس شخص کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی مصر کے اندر، مصطفیٰ شکری کو. اس فرقے کے عقائد جماعت تکفیر والہجرہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے. اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے ہاں فوراً وہ شخص کافر ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے جو پرانے خوارج تھے ان کے ہاں یہی چیز پائی جاتی تھی. تو آج کے جو خوارج ہیں جسے بتایا تکفیر والہجرہ جو اخوانی جماعت سے نکلی ہوئی جماعت ہے، تو اس کے یہاں بھی یہی چیز ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. تمام مسلم حکمران کی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں کیونکہ شریعت کا نفاذ نہیں کرتے. شریعت کا نفاذ نہیں کرتے ہیں اس لیے سب لوگ کافر ہیں. سیدھا یہ لوگ بولتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس پر بھی بحث آئے گی. اسی ضمن میں جب یہ آیت آئے گی تو بتایا جائے گا کہ کوئی اگر شریعت کا نفاذ نہ کرے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا یا کب کافر ہوگا. مسلم سماج کی بھی یہ لوگ تکفیر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ انہی طاغوتی حکمرانوں کے یہ تابع ہیں اس لیے یہ بھی کیا ہے، کافر ہیں. علماء کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی حکمرانوں کی تکفیر نہیں کرتے. تو ان کے کہنے پر جو دوسرے لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں جن کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے. یہ ہر اس شخص کی تکفیر کرتے ہیں جو ان کی جماعت سے باہر ہیں اور اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں. ان کی جماعت کو جو چھوڑ دے اسے یہ لوگ مرتد مانتے ہیں. اجماع اور قیاس کے ماننے والوں کی بھی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں گرچہ وہ اجماع صحابہ ہی کیوں نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اجماع قیاس نہیں. تو اجماع قیاس کو جو مانے گا اس پر عمل کرے گا تو اس کی بھی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں. یہ تعلیم سے لوگوں کو روکتے ہیں. جماعت تکفیر والہجرہ والے تعلیم سے روکتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نحن امۃ امیہ سے یہی مراد. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان پڑھ قوم ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ان پڑھ، تو ان پڑھ ہی رہنا چاہیے. چنانچہ تعلیم کی دعوت کو یہ یہودی دعوت کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے افریقہ کے اندر ایک جماعت ہے خارجیوں کی، دہشت گردی کرتے ہیں، قتل و خوریزی مچاتے ہیں، بوکو حرام نام. یہ لوگ بھی پڑھنے والوں کو مارتے ہیں. کہتے ہیں پڑھائی وڑھائی نہیں. تو پڑھنے والوں پہ، مدرسوں پہ حملہ کرتے ہیں. یہ لوگ کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر باقاعدہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ بھی تعلیم سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو تکفیر والہجرہ اور بوکو حرام وغیرہ کا یہی کام ہے. یہ لوگ 4 صدی ہجری کے بعد جہالت اور کفر کا دور مانتے ہیں. 4 صدی ہجری کے بعد پتہ نہیں کس لیے کہتے ہیں کہ 3 صدی ہجری تک وہ خیر القرون کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد، حالانکہ دوسرے جو اخوانی ہیں وہ ڈائریکٹ خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ کا دور جب سے شروع ہوتا اسی وقت سے جہالت کا دور مانتے ہیں. لیکن کم سے کم یہ لوگ تو 3 صدی ہجری کے بعد مانتے ہیں جہالت کا دور. لیکن یہ تکفیر بھی کرتے ہیں. سید قطب کی طرح یہ بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعہ جماعت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں ان مسجدوں کو کہ یہ سب مسجد زرار کے حکم میں ہے سوائے 4 مسجدوں کے: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء. کہتے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب مسجد زرار. جانتے ہیں مسجد زرار کسے کہتے ہیں؟ منافقوں کی مسجد جس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہ ہو، لا تقم فیہ ابدا. تو جس کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے مسجد زرار کے اندر. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب مسجدیں جتنی ہیں سب مسجد زرار ہیں سوائے 4 مسجدوں کے. اور ان 4 مسجدوں میں جن کا نام میں نے لیا: مسجد حرام جو کہ مکہ کے اندر ہے، مسجد نبوی جو کہ مدینہ کے اندر ہے، اور مسجد قباء یہ بھی مدینہ کے اندر ہے، اور مسجد اقصی جو کہ فلسطین کے اندر. کہتے ہیں یہ 4 مسجدوں کو چھوڑ کر کے جو دوسری جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مسجد زرار ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں ان مسجدوں میں 4 مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن امام اپنا ہونا چاہیے. اپنی جماعت کا اگر امام ہے
تو پھر اس کے بعد ان میں ہم نماز پڑھیں گے. بصورت دیگر اگر دوسرا کوئی امامت کرا رہا ہے تو اس کے پیچھے ان 4 مسجدوں میں بھی نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی مسجد حرام میں بھی ان کے لیے نماز پڑھنا اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بھی ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر امام کوئی دوسرا ہو. پہلے سے کوئی متعین اگر امام ہے اس کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنا اگر امام ہے تو پھر نماز ان کی جائز ہو جائے گی. تو یہی حال سید قطب کا بھی تھا. وہ جمعہ کی نماز علی اسمامی نے باقاعدہ صالح اسمامی نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا نہیں گئے. تو اس کے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے جمعہ کی نماز ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ابھی خلافت نہیں ہے. تو خلافت آئے گی تب یہ لوگ اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھیں گے. تب خلافت کا یہ لوگ گویا انتظار کر رہے ہیں. سید قطب کے زمانے ہی سے یہ لوگ خلافت کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں تو بہرحال پتہ نہیں لوگ جو پڑھتے ہیں کس بنیاد پہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے آقا جو تھے سید قطب وہ نہیں پڑھتے تھے. ایسا کس کی صراحت آئی ہوئی ہے. تو یہ لوگ خاص طور سے جماعت التکفیر والہجرہ جو یہ سید قطب کے کو اپنا لیڈر، روحانی لیڈر انہی کو مانتے ہیں، سید قطب کو مانتے. اور ظاہر سی بات ہے یہ جماعت التکفیر والہجرہ کی جو اس کے افکار و نظریات پہ آپ غور کریں گے تو ان کے یہاں جب تک ان کی جماعت میں شامل نہیں ہو جاؤ گے تب تک چھٹکارا نہیں ہے، تب تک سمجھ لو کہ عالم کفر میں. ان کے یہاں جاؤ گے تبھی آپ مسلمان ٹھہرو گے. تو یہ ان لوگوں کی تکفیریت ہے، تکفیری سوچ ہے، خارجی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اسے عالم اسلام کو بچائے، محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.